اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا والساعۃ کہاتین، میرے بعد میں اور قیامت ہم دو یوں ہیں، میرے بعد اگر آئے گی تو قیامت آئے گی، لیکن اب محمد عربی کے زمانے میں کوئی نیا زمانہ شروع نہیں ہوگا، محمد عربی کے راج میں، ان کی سلطنت میں کسی نئے نبی کی سلطنت کا ڈول نہیں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ پہلی امت اجرائے نبوت کی تھی، پہلی امتوں کا مزاج اور تھا، اس امت کا مزاج اور ہے، پہلی امتوں کی تربیت اور نہج سے ہوئی ہے، اس امت کی تربیت اور نہج سے ہوئی ہے، پہلی امتوں کو تربیت ہی یہ کی جاتی تھی کہ اس طرح کا نبی آئے گا، اس کی یہ صفات ہوگی، یہ علامات ہوگی، تم نے ان صفات کو، ان علامات کو تلاش کرنا ہے، اس نبی پر جا کر ایمان لانا ہے۔ پہلی امتیں حالت سفر میں رہی، نئے نبیوں کی تلاش میں رہی، ہماری تربیت بالکل تمام نسل انسانی سے ہٹ کر ہوئی ہے، ہمارے پیغمبر نے ساری نسل انسانی سے جدا گانا ختم نبوت کی وجہ سے ہماری تربیت کی ہے۔ پہلی امتیں نبیوں کو چیک بھی کرتی تھی، پہلی امتیں نبیوں کی علامات کو بھی دیکھا کرتی تھی، پہلی امتیں اپنی کتابوں کی جو واضح صفات بیان کردہ صفات کی روشنی میں نئے نبیوں کو پرکھا کرتی تھی، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ نے یہ کرم کا معاملہ کیا، انہیں تحقیقات کے مراحل سے بچا لیا، نبیوں کو پرکھنے کی جو دقت تھی اس سے بچا لیا، انہیں بتلا دیا۔ محمد عربی نے اعلان کر دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہو، جب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، تم چیک کرنے کے جھنجھٹ سے بھی بچ گئے، تم تفتیش کرنے کے مراحل سے بھی گزر گئے، اب کوئی مسلمان کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کسی مدعی نبوت سے اس کی دلیل کو طلب کرے، دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں کوئی گنجائش نکلتی ہو، جب ہمارے پیغمبر کے ختم نبوت کے بعد کسی بھی نئی نبوت کی کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا من ادعى النبوۃ بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے وہ کفر ہے، اور من طلب الدلیل، جس نے اس کے بعد دلیل کو طلب کیا، جس مدعی نبوت سے جس نے دلیل کو طلب کیا فقط کفر، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں پر شک ہو، اور عقیدہ ختم نبوت میں ذرا سا شک کرنا بھی بندے کو امت مسلمہ سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت میں شک کی بھی گنجائش نہیں، کسی طرح کے غور و فکر کی بھی گنجائش نہیں، ہمارا مزاج ہی یہ بنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے ان سے کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ پہلا سوال یہ کیا کیا محمد عربی کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہم محمد عربی کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے، تو کیا بک رہا ہے؟ میرے کان یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تربیت اس امت کی ہو چکی۔ اب کوئی آواز سننے کے لیے اس امت کے کان تیار نہیں، حتیٰ کہ قصہ مختصر حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، کبھی بازو کاٹے گئے، کبھی پاؤں کو کاٹا گیا، پھر ساتھ ساتھ پوچھا جاتا رہا کیا بتاؤ محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مسیلمہ کذاب نے حیران ہو کر کہا تجھے یہ بات تو سن جاتی ہے کہ محمد اللہ کا نبی ہے، لیکن تجھے یہ بات کیوں نہیں سنتی کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ اور لیکن اسے کون بتائے اس امت کے کانوں کو محمد عربی کی آواز کے بعد اب بند کر دیا گیا ہے، اب یہ کان کوئی اور آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مقام صحابہ خان صحابہ شہدائے ختم نبوت خان رسالت۔ اب جب یہ مسئلہ بنا حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کی بوڑھی والدہ کو جا کر جب خبر دی گئی تیرے بیٹے کو ختم نبوت کے نام پہ اس طرح شہید کیا گیا ہے، انہوں نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گئی ہوں، لہذا اليوم رضعت، اسی ایک دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلا کر جوان کیا تھا کہ محمد عربی کی ختم نبوت پہ جا کر قربان ہو جائے۔ یہ مزاج ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا ہے، اور جو میں نے بات شروع میں عرض کی، یہ امت
امت علمی امت ہے، اس امت کی آزمائش بھی علم کے ساتھ ہوگی۔ سابقہ امتیں، ان امتوں کا مزاج علمی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی آزمائش تبدیلی کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ قوم یہود کو، ان کو اگر اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ کی شکل میں تبدیلی کے معجزات دکھائے تھے کہ وہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے ہیں، تبدیل ہو کر سانپ بن جاتی ہے، پانی پہ لاٹھی مارتے ہیں، تبدیل ہو کر رستے بن جاتے ہیں، پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں، اس سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، ان پہ عذاب بھی اسی نوعیت کا آیا ہے، ان پہ اللہ کی طرف سے ابتلا بھی اسی نوعیت کا آیا۔ اللہ نے ان کو بندروں اور خنازیر میں تبدیل کر دیا۔ قوم یہود یہ تبدیلی والی امت تھی، ان کے نے حضرت موسیٰ کے احکامات کو تبدیل کیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کی امت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات طب کا دیا تھا، ان کو طبابت کے معجزے دیے، نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کی مسیحائی دیتے تھے، ان کے اندر یہ مزاج تھا، برس کے مریضوں کو صحت دیتے تھے۔ طب کا شعبہ عیسائیوں میں آیا، لیکن جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی بات پہ لبیک نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کی آواز سے بغاوت کی، اللہ نے ان پہ عذاب بھی بیماریوں کی شکل میں نازل کیے۔ ایسی بیماریاں عیسائیت کی طب لاجواب ہو جائے، کبھی ان پہ ایڈز کی بیماری، کبھی ان پہ کورونا کی بیماری، کبھی کینسر کی، ایسی ایسی لاعلاج امراض سے اللہ نے ان پہ اوپر جو ہے وہ اپنے عذاب نازل کیے کہ یہ قوم عیسیٰ جان لے تمہاری طب ناکام ہے جب تک اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کا معجزہ دیا، ان کو نازل کر کے پہلی وحی نازل کر کے بتا دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب پڑھنے کا دور شروع ہوتا ہے، یہ دور علم ہے، وہ علم بالقلم کہہ کر بتا دیا، یہ دور قلم کا دور ہے، یہ علمی کی اگر اس دور کا علم، اس دور کی فقاہت، اس دور کی ہدایت علم کے ساتھ ہے، اس دور کے فتنے بھی عام فتنے نہیں ہوں گے، وہ علمی کتابی فتنے ہوں گے، وہ خود کو علم اور کتاب کی طرف منسوخ کریں گے، پھر امت مسلمہ کے عقیدوں پہ حملہ کریں گے۔ ابھی دیکھیے حضرات عرض کر رہے تھے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، اس کے غزل کو دیکھیے، اس شخص نے 8400 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، غزل کی انتہا کی، دلائل کو بدل کے رکھ دیا، ساری باتوں کو تبدیل کیا۔ یہ فتنہ علمی تھا، لیکن یہ امت دفاع بھی علمی انداز سے کرے گی۔ ایسا نہیں ہے جو فتنہ عسکریت کے میدان میں آئے گا، جو فتنہ بغاوت کی شکل میں آئے گا، جو امت اسی سطح پہ مقابلہ کرے گی۔ مسیلمہ قذاب عسکری قوت لے کر آیا، سجاح نامی عورت عسکری قوت لے کر آئی تھی، اسود انسی عسکری قوت کے ساتھ آیا تھا۔ امت مسلمہ نے اسی لہجے میں، اسی مزاج میں اسے جواب دیا اور اس کو طے کر دیا۔ حالانکہ مسیلمہ قذاب کا دور ایسا دور تھا جب اسلام کی حالت یہ تھی، مسلمانوں کی حالت یہ تھی جیسے بارش میں بھیگی ہوئی بکری ہو، خوف زدہ۔ اللہ کا نبی دنیا سے پردہ فرما چکے، اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے عرب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اسی قبیلے، اسی بنو حنیفہ قبیلے کے حضرات صحابہ اکرام موجود ہیں، دیگر بے شمار صحابہ اسی قبیلے کے بھی موجود ہیں، لیکن جس نے پیغمبر سے بغاوت کی، صحابہ نے اپنی تلوار نکالی، انہیں کاچر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ لیکن جب ختم نبوت کے مقابلے میں پیغمبر کی وحدت سے ہمیں توڑنے کے لیے، پیغمبر کی ذات سے ہمیں پیچھے ہٹانے کے لیے جب مرزا قادیانی کا علمی قلمی فتنہ میدان میں آیا، پوری قوت کے ساتھ، پورے تجر کے ساتھ، پوری تحریف کے ساتھ دین کے حلیوں کو بدلنے کے لیے اس فتنے نے 100 کے قریب کتابیں لکھی، اور اس کی روحانی خزائن میں اس نے تقریباً 13,666 کے قریب صفحات لکھ کر اپنے علمی فتنے کو عام کرنا چاہا۔ امت نے اسی سطح پہ جواب دیا، امت نے اسی مزاج میں اس کو جواب دیا، اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علمی کام سب نے کیے، بہت سے وہ کام ہیں جو بھی مرتب نہیں ہوئے، بہت سے وہ کام ہیں جو ابھی تک لوگوں کی دسترس سے نہیں ہے، جو دسترس میں تھے، جو رسائل موجود تھے، جن پہ عالمی مجلس نے کام کیا۔ اور ابھی میرے بعد ہمارے حضرت مولانا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب حفظہ اللہ جو یہاں پہ بیان فرمائیں گے، یہ وہ شخص ہے جس نے مرزا قادیانی کی جو کہ نبوت کا مدعی تھا، جس کا دعویٰ تھا میں نبی ہوں، جس کا دعویٰ تھا میں آسمانی عقائد سے میں تحریر لکھتا ہوں، کبھی خطبہ الہامیہ، کبھی فلاں فلاں کے، اس نے انتہا درجے کے ڈرامے کیے اور 13,666 صفحات لکھے، لیکن 60 جلدوں میں اس درویش نے 256 امت مسلمہ
ترجمہ کی کتابوں کو جمع کر کے 39,000 کے لگ بھگ صفحات کے ساتھ جواب دے کر بتلا دیا کہ پیغمبر کا دشمن اگر پیغمبر کے خلاف قلم اٹھائے گا وہ 13,000 صفحات لکھے گا، امت محمدیہ 40,000 صفحات میں جواب دے گا، سبحان اللہ، اور 2/3 کے ساتھ بماسود اس کو جواب دیا۔ اور دنیا کے ابھی اس وقت کے بھی فتنوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے نوجوان جن فتنوں سے متاثر ہے، جن فتنوں کی یعنی حقیقت کو نہیں پہچان پا رہے، اور المیہ در المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو، لیکن خدا کا یہ سوچو جو شخص علمی مزاج نہیں رکھتا، ہر بندہ جو علمی سطح اور مقام نہیں رکھتا، اس کو علمی معاملات میں روش غافلوں کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کا ایک کمانڈر تھا فوج کا جس کا نام زبی تھا، وہ لوگوں سے یہ مشورے دیا کرتا تھا، چھوڑو ان بابوں کو، ان بابوں کے پاس کیا پڑا ہے، تم ایسا کرو کہ خود سورہ زاریات کی تفسیر پڑھا کرو۔ جب حضرت عمر کو حضرت عمر بن وقاص غالباً صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھا، ہماری فوج کا یہ جنرل صاحب جو ہے یہ لوگوں کو مشورے دیتا ہے کہ سورہ زاریات کی تفسیر خود پڑھا کرو، اور یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے، جب فوج سے ریٹائر ہو جائے تو پھر قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کا جنون تبھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت بھی مشورے دے رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوا لیا، بلوا کر مسجد نبوی میں اپنے ممبر کے سامنے بٹھا کر ہاتھ میں تازہ لکڑی اور جو ہے وہ لاٹھی کو اٹھایا، اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بے چین ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرا جرم تو بتلا دیا جائے، کس جرم نے آج میری پٹائی کی جا رہی ہے؟ حضرت عمر نے کوئی جرم نہیں بتایا، لوگوں کو مشورے دیتا ہے، جاہل عوام کو کہتا ہے خود سورہ زاریات کی تفسیر پڑھ لو، تجھے تیرا یہ جرم کم ہے، اہلوں کو اہل کی مسجد پہ لے کے جاتا ہے، اس کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس آدمی نے یہ کہا، اے امیر المومنین، اگر میرے قتل کا ارادہ ہے میری تلوار پکڑیے، میرا سر اتار دیجئے، لیکن خدا کے لیے ڈنڈے سے نہ ماریے، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو عوام الناس کو خود تحقیقی کا درس دیتا ہوں، عوام الناس کو خود مطالعہ کرنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں، خود جا کر علمی کتابی پڑھو اور کتابیں دیکھ لو، سورہ زاریات کی تفسیر پڑھ لو، جو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دماغ سے وہ خناس نکل چکا ہے، میں آئندہ کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کا مزاج آج کیا ہے؟ ایک سوشل میڈیا نے ہر طرح کے بے دین مبلغ کو ہمارے گھروں میں بٹھا دیا ہے۔ ختم نبوت کی کانفرنس کرنے کے لیے آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے، انتظامات کرنے پڑتے ہیں، جہاں پہ بلانا پڑتا ہے، لیکن ایک بے دینوں کا مبلغ ایک چھوٹے سے پیکج کے ساتھ تمہاری دسترس میں ہے، وہ آتا ہے، لوگوں کو کبھی صحابہ سے بدگمان کر رہا ہے، کبھی قادیانیت کی نمائندگی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کتابیں رکھ کر یہ انجینئر صاحب کتاب و سنت کی انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے جو دین محمد عربی پہ مکمل ہو چکا ہے، جس دین پہ تکمیل کی مہر لگ چکی ہے، اب نہ کسی انجینئر کی ضرورت باقی رہی ہے، نہ کسی قادیانیت کے سہولت کار کی، کسی سہولت کاری کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ محمد عربی کا دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، ہمیں کسی کی نئی تحقیق کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اور اس بات میں ایک بات اور بھی یہ ذہن میں رکھے، ہمارے نوجوانوں کو عموماً یہ سمجھتے ہیں ان دجالوں کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے، ایک آدھ بات دشمنوں سے ملتی جلتی کر دو، ایک بات ان کے خلاف کر دو تاکہ کہہ سکے ہم بھی ان کے خلاف ہیں۔ اور یہی طرز مرزا غلام قادیانی کا تھا، آپ اس کے پاس جائیں، اس کی پٹاری میں ہر طرح کے بچے جمہورے موجود ہوتے تھے، اگر کوئی شیعہ ان کی مجلس میں جاتا وہ حضرت علی کی مدح کے فضائل رکھ دیتا کہ میں نے تو حضرت علی کی مدح کی ہے، اگر کوئی سنی جاتا ان کے پاس صحابہ کی مدح کر دیتا، لیکن اس کے دوسرا رخ یہ بھی ہوتا تھا کہ حضرت علی کو مردہ کہتا تھا، ابو بکر و عمر سے کہتا تھا کہ یہ تو میرے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ ساتھ ساتھ دونوں رخ چلا کے رکھتا تھا۔ یہی دجل آج کے ان ظالم کا ہے کہ جو لوگ بظاہر ختم نبوت کے دفاع کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے ختم نبوت کیا ہے، کہتے ہیں یہ جو تحریک چل رہی ہے، کبھی حالیہ دنوں میں اس کا ایک کلپ آیا، کہنے لگا یہ اینٹی احمدیہ تحریک ہے، یہ ختم نبوت کے دفاع کی تحریک نہیں ہے، ختم نبوت کا مجاہد تو میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ عجیب مجاہد ہے جس کا مد مقابل باہر 3 دن تک کھڑا رہے کہ خدا کے لیے مجاہد صاحب ذرا باہر آئیے، یہ قسم کھا کر گھر میں بیٹھ جائے کہ جب تک ان کا امام مہدی غار سے نہیں آتا میں جہلم کی غار سے باہر نہیں آؤں گا، خود یہ کہہ کر اندر سے نہ نکلے اور پھر کہے میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں، یہ امت کو
دھوکہ دے رہا ہے۔ ختم نبوت کے مجاہدین یہ لوگ ہیں جنہوں نے 100 سالہ طویل ترین اور مشکل ترین اعصاب شکن جنگ لڑی ہے، اور یہ چھوٹی جنگ نہیں تھی۔ 1953 کی تحریک میں جب اندھا دھند گولیوں کا نشانہ خدام ختم نبوت کو بنایا جا رہا تھا، جب ایک 6 سال قبل کو اسی ملک نے بنانے کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اباء و اجداد نے 10 لاکھ جانیں دی تھی، پھر آخر کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ 6 سال بعد ہمیں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے دوبارہ جو ہے وہ 10,000 جانیں دینی پڑی۔ امت مسلمہ نے دوبارہ جانیں دی، دوبارہ 10,000 قربانیاں دی، اور پھر بھی جنگ جاری رہی۔ امت مسلمہ نے میدان نہیں چھوڑا، جنگ جاری رہی۔ 74 کی پارلیمنٹ تک پہنچے، جنگ جاری رہی۔ امت مسلمہ جیتی ہے۔ ہر حالات میں یہ ہوتے ہیں مجاہدین، اور پھر ان مجاہدین کی اگلی بات کیا تھی؟ اگلی بات یہ تھی کہ حضرات ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہمارے نائب امیر حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے۔ اب میں آپ کے اور حضرات کے درمیان زیادہ رفائل نہیں ہوگا۔ جی توجہ فرمائیں، بس صرف 2 منٹ، اب بات کو سمجھیے۔ اب ہوا کیا؟ یہ مجاہدین ختم نبوت یہ لوگ تھے۔ حضرت مولانا منظور احمد منظور نعمانی صاحب انہوں نے ایک عجیب بات، مولانا منظور صاحب نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے جب تحریک 1953 کی چل رہی تھی، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو ہے وہ بازاروں میں نکلتے تھے، گولیاں چل رہی ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ محمد کی ناموس کا مسئلہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کا مسئلہ تھا، تو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے نکلتے تھے، جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، نہ ہرگز ہم سے یہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاؤ